محترم بھائی اور دوستوں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے جستجو کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، اوروں میں نمایاں نظر آنے کا جذبہ، بہت سے جذبات میں سے یہ جذبہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی تعریف پسند کرتا ہے، اپنی مذمت اور برائی سننے کی سخت نہیں ہوتی، اپنی تعریف کرے کوئی، جھوٹی بھی کرے تو خوش ہوتا ہے، سچی برائی بھی کرے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سے ہم نے بخاری کی جلد ثانی پڑھی کہ علم کی دو قسمیں ہوتی، ایک علم حصولی ہوتا ہے جو کسی کے ذریعے سے آدمی لیتا ہے، ایک علم وجودی ہوتا ہے جو خود آدمی کو اپنی ذات سے معلوم ہوتا ہے۔ علم وجودی علم حصولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے خود دیکھا، ایک واقعہ کی مجھے خبر ملی تو یقیناً جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں طاقت زیادہ ہے۔ ایک چیز میں نے خود پڑھی، اس پر میرے اعتماد کی جو کیفیت ہے، تو میں کسی سے سنوں گا وہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ تو علم وجودی وہ ہے جو آدمی کو خود حاصل ہوتا ہے، علم حصولی وہ ہے جو اوروں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ علم وجودی علم حصولی سے زیادہ قوی ہوتا ہے، لیکن صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں آ کر علم وجودی مات کھا جاتا ہے اور علم حصولی غالب آیا۔ وہ کہاں ہے؟ جب آدمی اپنی تعریف سنتا ہے تو جب پتا ہوتا ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، اس کا علم وجودی اسے بتا رہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے، اگلے کہہ رہے ہیں تو ایسا ایسا ایسا، یہاں ان کی باتیں سن کے اثر لے لیتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے میں واقعی ایسا، حالانکہ وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے، اس اچھا بننے کے لیے بے شمار ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو اصلی اچھا وہ ہے جس سے اللہ اچھا کہے، اصل بہتر وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہتر قرار دے۔ اللہ کے بہتر قرار دینے کا معیار اور ہے، ہمارے بہتر اور بڑا قرار دینے کا معیار اور ہے۔ یہ فلاں گروپ والے ہم اس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، یہ فلاں انڈسٹری والے ہم اسے ہی بڑا ہی سمجھتے ہیں، فلاں عہدے والے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ معیار نہیں ہے۔ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں بتاؤں مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ تمہیں سب سے بدترین مخلوق بتاؤ جو جنہوں نے انکار کیا میری ذات کا، میرے اس رسول کا، میری کتاب کا، میرے دین اسلام کا، جنہوں نے انکار کیا، یہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اولئک یہی ہم صرف شر البریہ، صرف یہی ہیں جو اس دھرتی کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ہمارا جتنا کالج کا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، ان پڑھ طبقہ، ہم سب کے سب آج کے باطل سے متاثر ہیں، ان کی دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے، ان کی دنیاوی ایجادات کی وجہ سے، ان کی ترقی کی وجہ سے، دنیا میں ان کا غلبہ ہے، اس
وجہ سے ہم غیر شعوری طور پر ان سب سے متاثر اور بہت بری طرح متاثر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی تعبیر تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے دربار میں اگر مجھ سے فیصلہ کروانا ہے، اگر میرے فیصلے کو مانتے ہو تو میرے علم میں اور میرے دربار میں جو میرا منکر ہے اس سے بڑا دنیا میں بدترین کوئی نہیں. اس میں اہل کتاب کو بھی شامل ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اہل باطل میں دو طرح کے پہلے سے چلتا ہے، کچھ جو کتابوں والے تھے، انجیل، تورات، زبور، کچھ جو کتاب کو مانتے ہی نہیں. تو یہ دونوں نے جب اللہ اس کے رسول کا انکار کیا تو یہ اللہ کے دربار میں سب سے بدترین بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو بدترین کہتا ہے، پھر اس سے ایک اور سخت تعبیر ہے، وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی یہ بدتر ہیں. پہلے ان کو مخلوق میں کہا، ساری مخلوقات میں یہ سب سے برے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم انہیں انسان نہ سمجھو، یہ جانور ہے، جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدترین ہے. پھر اسی تعبیر کو اللہ نے اور سخت کر دیا، اسی مضمون کو اور شدید کر کے بیان کیا. انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، کہ سوائے جانور کے اور یہ کچھ بھی نہیں. تو باقی چیزوں کی نفی فرمائی. پہلے کہا تھا یہ جانور ہے، جانوروں کی طرح ہے. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور سخت انداز میں ارشاد فرمایا انہم الا کالانعام، سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں. بل اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ سخت لوگ، اس سے بھی زیادہ بدترین لوگ. اسی تعبیر کو پھر اللہ نے اور سخت کر کے بتایا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. جانور انسان مخلوقات میں سے برے، پھر مخلوقات میں سے انسانوں کی سب سے نکال کر جانور بنائے. پھر جانوروں میں بے شمار قسمیں ہیں، مور بھی، جانور چوپایا بھی، دو پایا بھی، اڑنے والا بھی، تیرنے والا بھی، یہ سب دواب میں آتے ہیں. تو بھائی گھوڑا بھی ایک جانور ہے، خچر بھی ایک جانور ہے، گدھا بھی ایک جانور ہے، کتا بھی ایک جانور ہے، اور سور بھی ایک جانور ہے. ان شر الدواب، سب سے بدترین جانور تو وہ سور ہے. اس لیے کہ کوئی جانور ایسا نہیں جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہو سوائے سور کے. کتے کو ہاتھ لگا دیں، ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا. ہاں، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے. کتے کی رال لگ جائے ہاتھ پر، یا اس کی زبان پہ ہمارا ہاتھ لگ جائے تو پھر یہ ہاتھ ناپاک ہو گیا. لیکن کتے کی دم پکڑو، سر پکڑو، کمر پکڑو، پاؤں پکڑو، اس سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے. سور ایک ایسا جانور ہے جس کی کھال پہ بھی ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ ناپاک ہو. نجس العین ہے، براہ راست نجاست. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانوروں میں کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ بہت برے. آپ فرما رہے میں تمہیں بتاؤں جو سب سے بدترین جانور ہے الذین کفروا، جو تیرے رب کے منکر ہو گئے، فہم لا یؤمنون، اور اللہ پر ایمان نہ لائے. یہ سب سے بدترین جانور. پھر اسی کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں بیان کیا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اچھا، سور بدترین ہوتا ہے. اگر وہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو تو اور زیادہ بڑھ گئی نا اس کی برائی، اور بڑھ گئی. پھر وہ دیکھتا ہے، بھاگ اٹھا، چھپ گیا، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جگہ تلاش
کر لی. سور بھی ہو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے تو اور زیادہ بدترین ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بدترین جانور کون ہیں؟ الصم البکم، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، لا یعقلون، جنہیں کوئی عقل نہیں. یہ کون ہے؟ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں. تو قرآن پاک میں اگر غور کریں تو نافرمان یعنی کافر، نافرمان تو ہم بھی ہیں لیکن ہم اتنے بڑے نافرمان نہیں جتنا بڑا اللہ کا انکار کرنے والا وہ، جتنا بڑا وہ نافرمان ہے اور مجرم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے بدترین مخلوق قرار دیا، پھر جانور قرار دیا، پھر بدترین جانور قرار دیا، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور قرار دیا. گونگے سے تشبیہ دی، بہرے سے تشبیہ دی، اندھے تو عمیٌ صم بکم عمیٌ فہم لا یبصرون، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سنتے. تو میرے بھائیو، اللہ کا نافرمان چاہے ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے تو بھی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت زیادہ نہیں ہوئی. ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے متاثر ہوئے، اس کی زیب و زینت سے متاثر ہوئے، جس کے پاس دنیا زیادہ دیکھی اس سے بھی متاثر ہوئے. اور آج کی دنیا کافر کے پاس زیادہ ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، تو ہم غیر شعوری طور پر ان سے متاثر ہوئے. پر ان کی 100 سالہ محنت ہے، انہوں نے ہمیں اچھی طرح اپنی غلامی میں رکھا، پھر ایک ایسی نسل پیچھے چھوڑ گئے جو ان کے گن گاتی رہے. لارڈ میکالے 1834 میں جب وہ وائسرائے بن کرایا تو اس نے کہا ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے کہ ہمیں عیسائی نہیں بنانا، ہم نے ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو چمڑی کے لحاظ سے مشرقی ہوں اور اندر کے لحاظ سے وہ مغربی ہوں. ہم نے ایک ایسی نسل تیار کری. تو 1834 سے 1934، 1934 سے 2002، یہ پونے 200 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل اس وقت وہ اپنے اسلام پہ اسے فخر کوئی نہیں، اپنے دین پر انہیں ناز کوئی نہیں، اپنی معاشرت ان کی پہچان کوئی نہیں، اپنی تہذیب ان کی روایات کوئی نہیں، بلکہ وہ انہی کے قریب سے قریب کا ہونا ہی اپنی عزت سمجھتے ہیں. پونے 200 سال کی محنت ہوئی ہے. تو اس وقت وہ خود نہیں موجود، انہوں نے اپنے افراد تیار کر دیے جو انہی کا نظام، انہی کی تعلیمات، انہی کی ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے اس میں خود بھی بہ رہے ہیں، اب ہماری نسل کو بھی لے جا رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ مقام حاصل ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے بڑی شدت سے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہا جو روزہ اختیار کرے گا وہ کافروں میں سے اٹھایا جائے گا، جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافروں میں سے اٹھایا جائے گا، جو روزہ چھوڑ دے گا، جو حج چھوڑ دے، جو زکات چھوڑ دے، وہ انہی میں سے ہے. من تشبہ بقوم، جو جس قوم کے مشابہ ہو. ہمیں مشابہت سے بھی روکا چاہیے کہ ہم ان کے طریقوں پہ گنگادت کریں. پورا قرآن میں ایک جگہ آیا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ یا ایھا الذین کفروا اس طرح آتا ہے، ان الذین کفروا اس طرح آتا ہے، یا ایھا الکافرون اے کافرو. اتنا سخت خطاب اور براہ راست اور اتنی شدت کے ساتھ صرف قرآن میں ایک دفعہ ہے. اور یہ اس طرح آیا تھا کہ قریش مکہ کہنے لگے کچھ تو ہماری مان لے، کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں، کچھ تو ہماری مان لے، کچھ ہم تیری مان لیں. جیسے ہم یہ دین دنیا جو دین دنیا ساتھ ساتھ ہو، بھائی رواج بھی نبھاؤ اور اسلام بھی نبھاؤ. تو نے کہا قل یا ایھا الکافرون، نکاح کرو نبی والا، مہندی کرو ہندو والی، تو دونوں کام ہو گئے، دین دنیا ساتھ ساتھ ہیں. کچھ تم ہماری مانو، کچھ ہم تمہاری مانیں. تو نکاح کریں گے مسجد میں،
نکاح کریں کہ ہمارے مولوی صاحب حجاب و قبول کریں گے، مار بھی رکھیں گے، لیکن مہنگی کریں گے، ہم ہندو والے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفرت بٹھانے کے لیے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون. یہاں صرف اتنی بات نہیں ہو رہی کہ تمہارے معبود الگ ہیں، میرے معبود الگ ہیں. لکم دینکم ولی دین، نہیں تمہاری زندگی کی راہیں اور ہیں، میری زندگی کی راہیں اور ہیں، تمہارے راستے جدا ہیں، میرے راستے جدا ہیں، کوئی جوڑ نہیں. ہماری کسی جگہ بھی ایک پل کے لیے بھی ہماری مطابقت نہیں ہو سکتی. ہم ایک کشتی کے سوار نہیں. لباس ان کا پہن لو، نماز اللہ کی پڑھ لو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی معاشرت میں ہیں، اپنی معیشت میں ہیں، اپنی تہذیب میں. اچھا، یہ تو میں نے بتایا منفی روح کہ اللہ کے نزدیک برے کون ہیں. اب اللہ کے نزدیک اچھے کون ہیں؟ اچھا تو وہی ہوگا جس کو اللہ اچھا کہتے، بھلا وہی ہوگا جسے اللہ بھلا کہتے. وہ کون ہو گئے؟ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ مخلوق میں سب سے بہترین ہے، مخلوق میں سب سے خیر البریہ. جتنی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سب سے بہترین خیر البریہ. جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل کیا، یہاں تک کہ یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں دکھا دیا جب فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، چلو آدم کو سجدہ کرو. اللہ پاک نے اسی دن بتایا کہ آدم کی فضیلت فرشتوں پر موجود ہے. تو اب یہ ایک بات سامنے آئی کہ ایمان والے اور اچھے عمل والے یہ سب سے بہترین ہے. پھر ظاہر ہے ان میں بھی تفاوت ہے، یہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں پھر سب سے اچھے کون ہیں؟ یہ تو اللہ نے مطلق بات کہ حابیل سے لے کر حابیل جو قتل ہو گیا تھا قابیل کے ہاتھوں، اس سے لے کر آخری جنتی جو ہے نا اس تک جتنے بھی ہیں، ان سب میں ایمان والے اور عمل والے سب سے اچھے لوگ ہیں. تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اور قابیل اور حابیل سے لے کر جوہینہ تک سارے اس میں آ گئے کہ یہ اچھے لوگ ہیں. پھر ان میں سب سے اچھے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نبیوں کا انتخاب فرمایا. انبیاء سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پھر ان نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے بعض کو بعض سے فوقیت دی. منهم من کلم اللہ، اسی سے ہم نے بات کی جیسے موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، بعض کے مقامات کو ہم نے بلند کیا اوروں پر. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے روح القدس سے مضبوط کیا اور اس کو کھلی نشانیاں دی. تو گویا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. تو انبیاء اللہ کے سب سے بہترین کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہارا رب پاک ہے اور عزت والا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. اس کے بعد فرمایا وسلام علی المرسلین، اور میرے نبیوں پر سلام ہو. پھر کہا والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جہان کا پالنے والا ہو. اوپر بھی اپنی ذات، نیچے بھی اپنی ذات، درمیان میں نبیوں کا ذکر فرما کے یہ بتایا کہ یہ نبیوں پر اوپر نیچے سے میرا سایہ ہے. اوپر بھی میری حفاظت ہے، نیچے سے بھی میری حفاظت ہے. اوپر بھی میرا پہرا ہے، نیچے بھی میرا پہرا ہے. والسلام علی المرسلین، اور تمام نبیوں پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سلام ہو. یہ اللہ کے سب سے پسندیدہ اور اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں، سب سے بہترین. پھر ان کو الگ الگ سلام بھیجا. سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. پھر ان میں اللہ جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجنا چاہا تو طریقہ بدل دیا. یہ سارا اجمالی تھا، لیکن جب ہمارے نبی کا نمبر آیا تو اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر کیا. لفظ انا، پہلے انا آیا، پھر اللہ کا ذاتی نام آیا ان اللہ،
پھر ملائکہ کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا، وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ ذکر کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، یہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، خود اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اسی کام میں لگ جاؤ، صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر جب سلام بھیجا تو سب سے اور طریقہ اختیار، سب سے جدا طریقہ اختیار، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی شان بتانے کے لیے کہ یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ پاک ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک موسیٰ یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، تفصیل سے اس میں ایک چھوٹا سا اشارہ ہے کہ زلیخا نے اپنے حسن کو سجایا اور اسباب گمراہی کو پوری طرح اس نے شباب تک پہنچایا اور اپنی طرف سے گمراہی کے ہر تیر کو اس نے اپنے حسن کے ترکش پر چڑھایا اور پوری طرح یوسف علیہ السلام سے اس نے وار کیا، اس نے اپنا ہر تیر ان کی طرف پھینکا ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس آیت کو ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی اس سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا آ رہا ہے لڑنے کے لیے، تو جو بیچ بچاؤ کرانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑیں گے، یہ تو پہلے کھڑا ہوا ہے، یہ تو آگے بڑھا ہی نہیں، میں اس کا ارادہ ہے، تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ وہ آ رہا ہے حملہ آور ہو کر، تو وہ اس کو روکیں گے، بھائی وہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، پیچھے ہٹو، کیا کرو پیچھے ہٹو۔ آنے والے کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے، جو پہلے پیچھے ہٹا ہوا ہے اس کو تو پیچھے نہیں ہٹایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے، بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور برائی، زنا اور فحاشی ان کی طرف چل کے آ رہے ہیں، دونوں آ رہے ہیں۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ، ہم نے ہٹا دیا یوسف سے فحاشی کو اور بدکاری کو، ہٹا دیا۔ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے یوسف کو ہٹا دیا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ يُوسُفَ عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، کہ ہم نے ہٹا دیا یوسف کو فحاشی اور بدکاری سے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے ہٹا دیا بدکاری اور فحاشی کو یوسف علیہ السلام سے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں، زنا کی دعوت چل کے آ رہی، فحاشی کی دعوت چل کے آ رہی، بدکاری کی دعوت چل کے آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوسف تو وہیں کھڑا تھا، میں نے آگے بڑھ کر فحاشی اور برائی کو پیچھے دھکا دے دیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی عظمت، عصمت، پاک دامنی پر یہ آیت بڑے خوبصورت طریقے سے دلالت کر رہی۔ اس طرح تمام انبیاء معصوم پاکیزہ، ان میں سے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے مقدس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اخرج قومک من الظلمات الی النور، اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ظلمتوں سے نکالو نور کی طرف۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ میرا نبی ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا ہے اور روشنیوں کی طرف پہنچانے کے لیے اسے میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا نبی سارے عالم کے انسانوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی پر لانے کے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو ظلمتوں سے نکال کر اور روشنی تک پہنچانے کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت عطا فرما۔ کوثر کی ایک تفسیر جنت ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں دوں گا، ابھی دی تو نہیں نا، ابھی تو آپ بھی عالم برزخ میں ہیں، ویسے جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، جنت میں جانا چاہیں، جہاں مرضی جانا چاہیں، لیکن ٹھکانا تو عالم برزخ میں ہے، جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب سے خلقت فارغ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حضیرت القدس کو ارشاد فرمائے گا آ جاؤ میرے نبی کے لیے۔ تو حضیرت القدس وہ سب سے اونچا مقام ہے، اس کو وسیلہ بھی کہتے ہیں جہاں اللہ اپنے محبوب کو پہنچائے گا۔ لیکن یہاں صیغہ ماضی کا استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دی، دے دی، دیں گے نہیں سے فارغ ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے نبیوں سے، بلکہ کا پتہ ہوگا، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ اگر میں سفر میں یوں کروں تو یہ بھی قرینہ کے مطابق ہے اور عربی قاعدے کے خلاف نہیں ہے کہ یہاں لفظ ہے فتح ہوگا، آپ کو دوں گا فتح ہوگا، بولا سو پڑھو گرم ہوگا ثم متا ہوگا نا، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ آخر کار راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیا، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کو ایک دم اس کی حیثیت سے، اس کی سوچ سے، اس کے تصور سے، اس کے تخیل سے اگر ایک دم زیادہ کر کے دیا جائے تو ایک دم وہ خوشی سے خوش لے گا۔ تو لفظ فا یہاں یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کو جتنا بھی تو تصور کر سکتا ہے، جتنا تو سوچ سکتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہیں دوں گا کہ تو خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ تیرے تصور میں بھی نہیں میں تمہیں کتنا، تیرے تخیل سے میں تمہیں زیادہ دوں گا، فتح ہوگا، اتنا دوں گا کہ تو خوشی سے خوش رہ پڑے گا، تیرے تصور سے بھی زیادہ تجھے دوں گا۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی کیوں افضل ہوتے، نبی کیوں افضل ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو ایک ذمہ داری عطا فرما دیتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک کام دے دیتا ہے کہ وہ جا کر دنیا میں اللہ کا تعارف کرواتے ہیں اور لوگوں کو وہ طریقہ زندگی بتاتے ہیں جس سے دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ اس پر وہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور کیا۔ انبیاء شہید ہوئے، انبیاء قتل ہوئے، انبیاء کے 2 ٹکڑے ہوئے، آگ میں جلائے گئے، انبیاء علیہ السلام ذبح کیے گئے، یہ سب کچھ پچھلی تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان کی جو وجہ نظا کیا تھی کہ یہ اللہ کی طرف بلا رہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ نبیوں کے افضل ہونے کی، نبیوں کے اعلیٰ ہونے کی ایک وجہ تو اللہ کا انتخاب، اللہ جسے پسند کرتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا، اللہ جس کو چناؤ کر لے وہ چھوٹا آدمی نہیں، وہ کچھ بھی نہ کرے تو اس کا چن لیا جانا ہی بہت بڑی دلیل ہے اس کے افضل ہونے کی۔ تو جسے اللہ تعالیٰ اپنا حبیب بنا لے تو اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے، کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے افضل بنایا اور اس میں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ دنیا اور آخرت میں مقام عطا فرمایا۔ اتنی بڑی نبوت، اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی امت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر آپ چلے ساتویں آسمان کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو امت کے مقابلے میں میری امت بہت تھوڑی ہوگی اور یہ بہت بڑی امت لے کر آئے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں میں سب سے اونچا مقام بخشا اور خیر الخلائق، افضل الرسل اور سید الانبیاء والمرسلین اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انبیاء کے بعد سب سے بہترین ایمان والوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، احسان ہوا تو اس نے ہمارے جیسے گندوں کو ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم
پھر سب سے افضل ہو نبیوں کے بعد۔ اب سنیں، سب سے افضل انبیاء، اور انبیاء میں اللہ تعالیٰ، انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین ہو۔ ہمیں چونکہ اللہ کا پورا تعارف نہیں، اس لیے اللہ کی تعریف کرنے کا ہمیں خوشی بھی نہیں ہوتی۔ یہ عام آدمی کوئی ہماری تعریف کر دے ہم بڑے خوش ہو، کوئی بڑا آدمی تعریف کر دے بہت خوشی ہوتی، لیکن بھائی اللہ تعریف کرے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا پتہ ہم اس کی تعریف کا پتہ۔ تو اللہ ہماری تعریف فرما رہا ہے تم خیر امت، بڑے اچھے، بہت ہی اچھے ہو، سب سے ہی اچھے ہو۔ سب سے اچھے کس لیے ہو؟ کس لیے سب سے اچھے ہو؟ تو اخرجت، تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ اخرجت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خصوصی طور پر بلایا گیا اور ایک کام کے لیے تمہیں گھروں سے نکالا گیا۔ اخرجت، خراجت کی بجائے اخرجت ہے کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں لایا گیا۔ خود نہیں آئے بلکہ ہمیں لایا گیا۔ جس کو لایا جاتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے، اس کی عزت اور احترام بھی ذمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذمہ تو کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اپنے دل میں اس امت کا اکرام کر لیا کہ میں ان کو خود لایا ہوں، میں ان کو خود لایا ہوں، لہذا ان کا اکرام اللہ نے اپنے دل میں کر لیا۔ اخرجت، لائے گئے ہو، نکالے گئے ہو، یہ لفظ یوں مطلب دے رہا ہے کہ اللہ خود دروازے پر آ کر کہہ رہا ہو اے میرے محبوب کی امت آؤ میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ اتنے اونچے معنی میں ہے یہ لفظ۔ جیسے ہم کسی کو کارڈ دینے جائیں نا، خود کارڈ دینے جائیں تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے وہ آپ کو جانا ہی پڑے گا، وہ تو خود آ گیا بلانے کے۔ کہیں ہم کارڈ بھیج دیں، کہیں خود جاتے ہیں۔ اور کل کی بات ہے، وہ بھائی پیڑوں سے ہمارا دوست ساتھی اب تلمبے میرے گاؤں پہنچا، کارڈ پڑا جی میرے بھتیجے کی شادی، آپ نے ضرور آنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ بھلا کرے، میں تو شادیوں میں ویسے نہیں جاتا، اب تو 150 میل کا سفر کر گئے بیٹھے، جب کارڈ ہی بھیجنا تھا تو اللہ بتا ویسے ہی کسی کو بھیج دیتے۔ تب یہ وطن پڑا، تو خود آ گیا، کیا کریں، خود آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اخرجت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تو تمہیں بلانے آیا کھڑا ہوں، تو میری سنتے ہی نہیں ہو، بار بار کے بازاروں کو جاتا ہوں، میں تمہیں ادھر بلاتا ہوں، تم ادھر جاؤ، تو میں خود تمہیں کارڈ دینے آیا ہوں، تمہیں امت محمد میں نے تمہارا نام لکھا ہے اور تمہیں بلانے آیا ہوں، جاؤ تمہارے دل میں ایک کام ہے۔ تو میں نے کہا تھا جس کو بلایا جاتا ہے اس کا پھر اکرام بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے مہمان دسترخوان پہ بیٹھا ہوا، کھانا کھلانے والے خادم کے ہاتھ سے پانی کے چند قطرے دسترخوان پہ گر جائیں ہم اس کو غصے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ پانی پاک ہے، سالن گر جائے تو وہ تو ویسے اس کی نقل بےزتی کر دیتے، لیکن جس مہمان کو بلایا ہے اس کے ہاتھ سے پورا ڈونگا بھی ٹوٹ جائے تو کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور لے آؤ۔ وہ پورا جگ ہے اٹھا کے اس کا ہاتھ لگے اور پورا جگ وہ گیا، سارا دسترخوان قورمہ شوربہ بن گیا، کہتے کوئی بات، اور لے آؤ، اور لے آؤ۔ کیوں ہے؟ خود بلایا ہے، خود بلانے والے کا احترام اور اعزاز کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو لے کر آئے، خود لائے، اس کا اعزاز و اکرام۔ بنی اسرائیل نے مشرق کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کرو، وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہماری سفارش کرو، موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے، اللہ ویسے ہی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ تو قتل ہی ہے، لیکن ان کے بعد ایک امت آئے گی، وہ جتنے مرضی گناہ کریں ان کے خالی بول پر انہیں معاف کر دو، کہیں گے اللہ معاف کر دینا جاؤ، مجھے معاف کر۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کون ہے مجھے دے دو، کہنے تجھے نہیں دے سکتا، میرے آخری نبی کی امت تجھے نہیں مل سکتی۔ خود بلایا ہے، اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے اتار دیے، آخری نبی کی امت ہزاروں خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے۔ مجھے اللہ نے بیوی سے جدا کر دیا، وہ صبح سے شام تک گناہ کریں گے، اللہ ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے کپڑے اتار دیے، میرے کپڑے اتار دیے، ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔
میری توبہ کو 40 برس کے بعد قبول کیا، ان کی توبہ کو نفس قبول کر دے گا، ادھر کریں گے تو قبول ہو جائے. یہ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام سے باتیں فرمائی. کنتم خیر امت، بڑے اچھے ہو، بڑے ہی اچھے، خیر سب سے ہی اچھے ہو. کیوں؟ اخرجت، نکالے گئے. کہاں نکالے گئے؟ 8 بازاروں کے لیے، گھر دفتر کاروبار کے لیے، للناس لوگوں کے، للناس لوگوں کے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے. کس قسم کا نفع ہے؟ نفع کی قسمیں تو مادی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، جانی بھی ہیں، مالی بھی ہیں. تو مادی نفع پہنچانے میں مسلمان کی قید نہیں، کافر بھی نفع پہنچا سکتے ہیں. گنگا رام ہسپتال بنا ہوا ہے، گلاب دیوی ہسپتال بنا ہوا ہے، لیڈی ولنگٹن ہسپتال بنا ہوا ہے، میو ہسپتال بنا ہوا ہے. سڑکیں پل بنانے میں مسلمان کی قید کوئی نہیں، غیر مسلم بھی بنا سکتا ہے، مسلمان بھی بنا سکتا ہے. یتیم خانے مسلمان بھی بناتا ہے، غیر مسلم بھی بناتے ہیں. تو کون سا ایسا نفع ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بولا اخرجت، تمہیں میں بلایا ہوں، تمہیں للناس لوگوں کو نفع پہنچانے. لام یہاں نفع کے معنی ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں نکال دیا. کہاں نکالا گیا؟ للناس. للناس کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کے انسان. کون سا نفع ہے؟ تأمرون بالمعروف، یہ نفع ہے. تم لوگوں کو میرا تعارف کرواتا، لا الہ الا اللہ کا حکم دے. معروف ابن عباس کی تفسیر ہے بالمعروف اے لا الہ الا اللہ، تم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، ان کو برائیوں سے روکتے ہو. اور منکر سے مراد شرک ہے یہاں، اور پھر تمام منکرات. تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کے بعد تمام اشعاریوں کا حکم کرتے ہو، اس لیے تم سب سے بہترین ہو. تو تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس کے اندر دوسرا مطلب چھپا ہوا ہے کہ اس ساری محنت کا صلہ مخلوق سے نہیں لیتے، مجھ سے لیتے ہو. یہاں ایمان سے اخلاص بھی مراد لیا جا سکتا ہے، بلکہ ہوگا. سنو، میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، اچانک میرے ذہن میں یہ مطلب ہے تو اس لیے میں نے ہوگا یا لیا جا سکتا احتیاط لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ قرآن میں اشتہار نہیں چلتا، پیچھے سے جو بات آ رہی اسی کو آگے نقل کیا جاتا ہے. لیکن کہیں کہیں لفظ میں گنجائش ہوتی ہے معنی اختیار کرنے کی، تو وہ بے ساختہ زبان پہ آ جاتا ہے. تو میں باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اسی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس ساری محنت کا صلہ لوگوں سے نہیں لیتے، نہ مال کی شکل میں، نہ واہ کی شکل میں، نہ کسی ممبری کی شکل میں، نہ امارت کی شکل میں، نہ شورا کا آدمی ہونے کی شکل میں. کسی بھی شکل میں کا صلہ تم لوگوں سے نہیں لیتے، بلکہ صرف اللہ کی ذات سے اس کا صلہ لیتے ہو. یہ تمہاری 3 چیزیں ہیں جو تمہاری ذات کے ساتھ خاص ہیں، جو پہلی امتوں کو بھی نہیں ملی اور پہلی کسی قوم کو نہیں ملی. صرف تم ہی ایک خوش قسمت ہو جنہیں میں نے سب سے بہترین بنایا اور تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے گھر سے نکالا. تم مارے پھرتے ہو، پیغام حق پہنچاتے ہو اور اللہ کی دعوت دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دنیا میں زندہ کرتے ہو، نافرمانی سے روکتے ہو. پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. کون کون ہے میرے ساتھ؟ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، جو میرا امتی ہے، اس کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذرا واضح کیا، ادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم. تو دعوت دے اللہ کی طرف، اس سے زیادہ سیدھا راستہ اور کوئی نہیں. تو ہدایت پر سوار، انک لعلی ھدی مستقیم. جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، بلکہ یہ کہا وہ ہدایت سے سوار ہو چکا ہے. بڑا خوبصورت، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے دعوت اللہ کی عظمت کو بتایا ہے. ادعو الی ربک، بلا اپنے رب کی طرف. انک لعلی ھدی مستقیم، تو ہدایت یافتہ ہے. ہم اس کو اردو ترجمہ تو یہ کریں گے، تو ہدایت پر ہے.
لیکن پتہ میں نے کیا کہا ہے، تو ہدایت میں سوار ہے، ہدایت تیری سواری ہے. گویا جو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہے ہدایت اس کی سواری بن جاتی ہے، وہ اس کا سوار بن جاتا ہے. اتنے اونچے مقام ہدایت پر پہنچتا ہے. اچھا مقام یہ دینی حلقوں میں بات چلتی ہے، تبلیغ میں پوری اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح تو کہیں بھی پوری نہیں ہوتی. بھائی جو دوائی پوری نہیں کھائے گا تو پورا نفع بھی نہیں ہوگا. چاہے کوئی طریقہ کتنا ہی اعلیٰ ہو، بالا ہو، اگر کوئی اس کے آداب کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اور نہ اعلیٰ ادھر مستقیم میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا جو راستہ ہے، جس درجے کی ہدایت یہاں ہے اس درجے کی اور کہیں ہے ہی نہیں کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ یہاں اس کام کا کرنے والا ہدایت پر بھی سوار ہو جاتا، ہدایت اس کی سواری بن جاتی. لیکن کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، اس کے لیے جو دعوت اللہ کے راستے کی تمام شرائط کا خیال کر کے چلتے. دعوت اللہ کے راستے کی تمام شرائط کو مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 چیزوں میں بند کر. ایک، اللہ پر یقین اور اعتماد. اللہ پر یقین نمازوں کا پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھنا. نماز پڑھنا نہیں، نماز کو اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھنا. علم کی روشنی، ذکر کی حلاوت، اخلاق کی پختگی، نیت کی درستگی، یہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اگر یہ دعوت اللہ کی راہوں پر چلے گا تو اس سے اونچا مقام کوئی پا نہیں سکتا. یقین، پوری دنیا میں یقین کو بدلنے کی براہ راست دعوت ہے نہیں. آقا کہا گردیدام مارے بتا ورزیدام سیاہ کو باندیدام لیکن تو چیزیں دی گئی. سارا جہان ہم پھرے ہیں، ہماری دنیا کی محافل دینی دنیاوی دیکھی ہیں. اللہ نے اس بندے محمد الیاس سے جو بات چلوائی وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یقین بدلو، یقین بدلو. عمل کی اصلاح یہ نفس کی اصلاح کا پہلا درجہ ہے. یقین کی اصلاح یہ نفس کی اصلاح کا آخری درجہ ہے. سارا عالم خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی گمراہی کا درد میرے اندر میں ہو، ان کو دین پہ لانا میرے دل میں ہو. ایک یہ اس اللہ کے بندے نے ایسا سبق یاد کرایا، ایسی پٹی پڑھائی اس نے کہ جو نبیوں کا نغمہ تھا، جو نبیوں کا درد تھا، جو نبیوں کی پکار تھی، وہ شخص نے اکثر نو زندہ کر پوری دنیا میں دین پہنچانا. قاری داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے، 3-4 آدمی سامنے بیٹھے تو مولانا صاحب گزرے، کہنے لگے ان کو سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو سنا رہا ہوں، سب تیرا بھلا ہو جائے. دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کے سنا، اوڑ کی نیت کر اوڑ. ان سے سنا تھا منشی لال خان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی. اوڑ میواتی زبان میں کہتے ہیں آخری کنارہ، تو اوڑ کی نیت کر. دنیا کے آخری کنارے اور آخری انسان کی نیت کر کے بیان کر. کہ ساری دنیا کے انسان کو پہنچاتے ہیں، اللہ پہنچائے. تو دعوت اللہ میرے بھائیو یہ وہ محنت ہے کہ جس میں چلنے والا ہدایت پر سوار ہو جاتا. ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، ہدایت پہ سوار ہو جاتا، ہدایت اس کے لیے سواری بن جاتی. یہ تو میں اردو زبان میں ممکن ہے اس طرح یہ لفظ عجیب سا ہو، لیکن لفظ اعلیٰ کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی تشبیہ نہیں. ویسے مراد یہ ہے کہ وہ ہدایت کے سب سے آخری چوٹی پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا. جو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ ہدایت کی سب سے اعلیٰ چوٹی پر ہوتے ہیں. لیکن اعلیٰ کے مطلب کو کھولنے کے لیے یہ مثال میں دی ہے کہ یہاں ہدایت سواری سے تشبیہ ہے اور دعوت اللہ نے جان کھپانے والوں کو سوار سے تشبیہ دی ہے.
جو دعوت اللہ میں کھپتا ہے ہدایت اس کے لیے سواری بن کے مسخر ہو جاتی. سبحان کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی. وہی آج مجھے یہ مانا سمجھ میں آیا. میں ہزاروں دفعہ اس آیت کو بیان کیا لیکن آج بیٹھے بیٹھے جان ذہن ادھر کہ وہ ہدایت کا سوار بن جاتا ہے. سبحان ہدایت کا شخص سوار بن جاتا ہے. یعنی جدھر کو پھرے گا ہدایت میں پھرتی چلی جائے, جدھر کو چلے گا ہدایت میں اسی کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جائے. مولانا لیاقت فرماتے ہیں جدھر جاؤ گے ہدایت کی ہوائیں چل جائیں گی, جو ہوائیں تم سے ٹکرائیں گی وہ بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی چلی جائے. ادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم. اور یہ انکا اور لام, انکا لا, یہ انا اور لام مل کر قسم کا معنی دے رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گولا اللہ کی طرف قسم ہے مجھے. یہاں اب کس کی قسم اٹھائی؟ اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوگا قسم ہے مجھے میری ذات کی کہ تو ہدایت کا شاہ سوار بن جائے. بن گیا انکا, بن گیا شاہ سوار بن جائے. بن گیا انکا, بنے گا ہے تو ہدایت کا شاہ سوار ہے. لیکن ہر ایک نہیں, میرے آپ کو بات نہیں ہو رہی چلے لگانے والے سے روزے دینے والے, ہمیں وہ نسبت حاصل ہے, شکر ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو وہ نہ سمجھیں اور ہمارے دلوں میں اور دین کے کاموں کی کمی آ جائے, علماء کی کمی نہ آ جائے, نمازی کی کمی نہ آ جائے, کسی اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے کی کمی نہ آ جائے. ہاں, کمی کے آنے سے آدمی بڑی جلدی گرتا ہے. آدمی گناہ کر کے اتنی جلدی نہیں گرتا ہے جتنا اوروں کی کمی کا شکار ہو کر گرتا ہے. اور یہ ایک مرض آہستہ آہستہ ہمارے اندر چل گیا ہے کہ سوائے تبلیغ کے ہمیں کوئی اور کام ہی نہ سمجھا جائے. یہی کام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی کام نہیں ہے. اس بات کو واضح پتہ نہیں کہاں سے میرے ذہن میں آئے گی, لیکن میں بھی کہتا ہوں یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں. لیکن اس کا پہلے مطلب واضح ہو جائے, یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں میری ذات کے لیے. میں صرف اسی میں لگوں گا اور کسی میں نہیں لگوں گا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ہم تو مسائل بتاتے نہیں, پھر کیا کرتے ہم تو 6 نمبر کی دعوت دیتے ہیں. تو اگر یہی کام ہے اور کوئی کام ہے ہی نہیں تو پھر ہم مسائل کہاں سے پوچھیں؟ میری ذات کے لحاظ سے تبلیغ کے علاوہ لگنے کا اور کوئی کام نہیں. میں اسی میں لگوں گا, اس سے باقی کاموں کی نفی نہیں. باقی کاموں کی نفی نہیں. جس نے ایک دن کا بھی راستے سے ہٹا دیا اس نے بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا. میں نے ایک واقعہ تھوڑا سا بچانا گیا ہوگا, بڑی پرانی بات ہے, کالج کے زمانے. تو ایک آدمی کسی عورت پہ عاشق ہو گیا, تو اس نے اس کو ورغلانے کے بڑے جتن کیے, کوئی کام نہ ہو سکا. تو جادوگر کے پاس اس نے کہا میرا جادو اثر کرتا ہے جب ایمان ختم ہو جائے. 40 دن اللہ کو ناراض کر, 40 دن کوئی کام نیکی کا نہ کرنا, پھر میرا جادو اثر کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں اپنے بعد عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑ کے جا رہا. یا عورت سے مراد بدکار عورت, نہ کہ نیک عورت, نہ کہ فرما بردار کی بھی. میں عورتوں سے سخت فتنہ, عورتوں سے زیادہ شدید فتنہ اپنی امت پر میں کوئی نہیں دیکھتا. بری عورت نہ کہ اچھی عورت. تو اب عورت کے مسئلے نے جب کھانا کہ یہ تو وہ تو نیک عورت تھی, لیکن دل تو پھر گیا. اب وہ ٹھیک 40 دن اپنی طرف سے اس نے ہر حکم توڑا. 40 دن کے بعد گیا, اس نے کوئی منتر پڑا کر کے کوئی ایسا مگر تیرا بڑا فرق ہو جائے, میرا تو خدا بھی گیا, دین بھی گیا, اور وہ تمنا بھی ہوا تو کچھ بھی نہ ملا. اس نے کہا تو نے کوئی نیکی کا کام کیا, ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا جادو اثر نہ کرے. میں نے 40 دن میں ایک کام بھی نیکی کا نہیں. کہ ادھر بیٹھ کے سوچ, کوئی نہ کوئی کام کیا ہے. تو بیٹھا سوچ کرنے کو وہ یاد آ گیا. ایک دن جا رہا تھا, راستے میں پتھر پڑا تھا, میں نے ایک طرف ہٹا دیا, کسی کو ٹھوکر نہ لگا. تو وہ جادوگر رونے لگا, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. تو ایسے پیارے اللہ کو ایک عورت کی خاطر ناراض کر رہا, مجھے شرم نہ آئی جس نے تیرے 40 دن کی نافرمانیوں کو صرف ایک نیکی کی وجہ سے درگزر کر دیا.
ایسا رویا کہ اس کو ایمان نصیب ہوگا. تب تو توبہ کر، میں مسلمان ہوتا ہوں. خود مسلمان ہو اس کو توبہ کرو. اور اگر کوئی راستے سے پتھر بھی ہٹا دینا تو اس نے بھی اللہ کا دین کا کام کیا. یہی کام ہے. میں بھی کہتا ہوں کیا میری ذات، میں اس کے علاوہ چونکہ ماں من قلبین فی جوفی، آدمی کہ دو دل نہیں ایک دل ہے. اس ایک دل میں بھی ہزاروں بچڑے دنیا کے ہیں، اس میں کسی اور بندے میں پڑ گیا تو تبلیغ تو گئی. لہٰذا بھائی ہمارے کرنے کے لیے صرف تبلیغ ہے، تبلیغ کے علاوہ ہم نہیں کسی میں لگے. سب سے محبت، سب کی عقیدت، سب کا احترام، کسی کی کمی نہ دل میں آنے پائے. کیونکہ کمی کا شکار ہو جانا یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. آدمی گناہ کر کے اتنا نیچے نہیں گرتا جتنا کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کے نیچے گر جاتا. دعوت اللہ سے بڑا دنیا میں کام کوئی نہیں. اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو دیتا، اللہ سوا نبیوں کو دیتا. اللہ تعالیٰ کو کہتے خود بولو اپنے رب کی طرح. پھر اس کو اللہ ایک اور اللہ کا مطلب وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایک جو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں بولنے والا. یہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے سب سے اچھا بول اس کا جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اللہ نے یہ دونوں تعبیریں چھوڑ کر ایک تیسرا طرز اختیار کیا جس نے سوال اٹھایا ہے. استفہام انکاری ہے، سوال اٹھا کر انکار کیا ہے کوئی اس جیسا؟ یہ ہمارا محاورہ ہے کوئی اس جیسا؟ ہے کوئی میرے جیسا؟ ہے کوئی اس جیسا؟ کیا مطلب؟ یہ جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں نا، ہے کوئی اس جیسا، ہم خود ہی سوال کے انداز میں نفی کر رہے ہیں کہ جیسا ہے ہی کوئی، اس جیسا موجود ہی کوئی نہیں. تو یہ نفی میں زیادہ طاقتور چیز ہے. اور جس چیز کا کو اس بات کیا جا رہا ہے اس کے اس بات میں یہ انداز زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے مقابل کی جو نفی ہو رہی وہ اس انداز میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین. سوالی انداز، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکم کرنے والا؟ کیا نہیں ہے؟ اس تعبیر کو چرایا تھا قرآن کی اس تعبیر کو جریر نے، اور عبد الملک ابن مروان کی شان نے تفسیرہ پڑھا تھا شعر اشعار. تو اس کا آخری شعر تھا الستم خیر من رکب المطایا وانت العالمین بطون راحل. الستم الیس اللہ، الستم الیس اللہ. تو عبد الملک جو تھا نا وہ اپنے تخت پر ایسے جھومنے لگ گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کو 100 اونٹ بھرے ہوئے ساز و سامان کے انعام دیا. اس زمانے میں 100 اونٹ ایسا جیسے آدمی کو 100 لینڈ کروزر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ استفہام سوال اٹھا کر انکار. ومن احسن، ہے کوئی ومن احسن، ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر اچھی بات کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے عمدہ بات کرنے والا؟ ومن احسن، امن احسن. تو لفظ احسن اللہ نے استعمال کیا، حسن نہیں استعمال کیا، حسین نہیں استعمال کیا. احسن جو سپرلیٹو ڈگری، اور گڈ بیٹر ہوتا ہے. ایک دو چیزیں آدمی یاد ہے انگریزی کی ساری بھول گئی. وہ ہوتی تھی 3 جو سب سے آپ ہیں وہ 3 ہوتی تھی. 3 ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے. گڈ بیٹ اور بیسٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخری ڈگری، آخری فارم استعمال کی ہے، سب سے آخری فارم. ومن احسن، ومن حسن، ومن حسین کی بجائے ومن احسن سب سے آخری فارم. ہے کوئی داعی اللہ سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا؟ ہے کوئی مبلغ سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا؟ ہے کوئی جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ جائے کہ ہے کوئی میرے مقابلے، ہے کوئی میرے مقابلے. خالد بن ولید اترتے تھے، ہے کوئی میرے مقابلے. سناٹے چھا جاتے تھے رومیوں پر. تو ایسے نکلے خالد بن ولید
ایک آیا تھا روم سے، ایک تھا وہیں کا، اس کو تو پتا تھا کہ کھا لیا بولے گا بھائی جو اس کے چکر میں کھڑا ہوگا وہ سردار بنایا جائے گا. مجھے پورا واقعہ بھول گیا، مجھے 15-20 سال ہو گیا پڑے ہوئے، لیکن اس کے اچانک ذہن میں آیا تو ممکن ہے کچھ ناموں میں غلطی ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، لیکن مضمون وہی ہے جو میں بتاؤں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو نکلے گا وہ سردار. میں نے کہا یہ نکلے، یہ زیادہ دعوے دار ہے، یہ نکلے. تو اس نے ایک ترجمان ساتھ لیا اور اس سے کہنے لگا یہ جو میرے مقابلے میں نا اس کو تم مجھ سے میرے بارے میں اس کو اچھی طرح بتانا اور اس کو ڈرانا مجھ سے، تو میرا روک پڑ جائے. تو ایک ترجمان ساتھ لے تو سامنے آئے تو اس نے کہا بھائی تمہاری اور ہماری مثال ایسے تھی جیسے لومڑی باغ میں چلی گئی تو باغ کے مالی نے دیکھا چلو ٹھیک ہے اور کھا لے گی کیا حرج ہے، کرتے 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 لومڑی موٹی ہو گئی اور دست درازی کرنے لگی اور آگے نقصان کرنے لگی. تو مالی نے پھر ایک دن ڈنڈا اٹھایا اور بولی اس کے پیچھے لومڑی بھاگی، وہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے جس سوراخ سے اندر گھسی تھی اس سوراخ میں سے باہر نکلنے لگی تو وہ موٹی ہو چکی تھی تو اس میں پھنس گئی اور اس نے اس پر رکھ کے مارا اور اس کی کمر پر توڑ دیا. قسم عرب ہو کے پیسے ننگے، نہ کپڑے، نہ جوتے، نہ گوشت میں سواری، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہوئے، چلو ٹھیک ہے ہماری سرحدوں پہ کچھ کر رہے ہیں، منہ ماری کر رہے ہیں، کرنے دو اب تم حد سے بڑھ گئے ہو. تو ملک الروم نے اپنا رکن، اس کو کہتے ہیں رکن، یہ جو بڑا سکون ہو نا، بڑا اس کو کہتے ہیں رکن، یہ ہے رکن و قیصر، یہ ہے رکن الروم. میرے ذہن سے نام نکل گیا. خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کان رکن الروم فانا رکن الاسلام، اگر یہ روم کا رکن ہے تو میں اسلام کا رکن ہوں. انا خالد بن الولید، میں ہوں خالد بن ولید. جو سنا خالد بن ولید پھر ترجمان پیچھے رہ گیا، لڑنے والا آگے بڑھ بس جان بچاؤ اس لیے فرضی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے ومن احسن کا لفظ اکھاڑے میں کھڑا نظر آتا ہے، اکھاڑے میں یہ لفظ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. دنیا میں جتنے کلام ہیں یہ کلام الفاظ کی جنگ ہو رہی ہے، الفاظ. تو پوری دنیا میں عربی سے بڑی زبان کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ انداز بیان کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ اسلوب بیان کوئی نہیں. تو ومن احسن یوں نظر آتا ہے جیسے اکھاڑا ہے اور اس میں یہ لفظ اتر کر اعلان کرتا ہے خالد بن ولید کی طرح، ہے کوئی میرے مقابلے؟ ومن احسن، ہے کوئی اس سے خوبصورت بات کرنے والا کوئی کائنات میں ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. تو من احسن کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں. لیکن وعمل صالحا، صرف اللہ کی طرف بلانا کافی نہیں، اور عامل صالحا، عمل کرنے والا بھی ہو. اس عمل کی شرح ہے یہ جو 5 صفات تبلیغ کے گرد گھوم رہی ہیں. یقین کی بلندی، اللہ کی یاد میں ڈوب کر سجدہ کرنا، وہ نماز. اقم الصلاۃ لذکری، جو اللہ کی یاد میں گم ہو کر پڑھی جائے وہ نماز جو انسان کو مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بھی اس کی نظر کو ہٹا دے اور مخلوق سے بھی انسان کی نظر کو ہٹا دے، وہ یقین مثل خلیلات نشینی، وہ یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین. وہ یقین جو یقین مثل خلیل آتش نشینی، وہ یقین جو آگ کی طرف جاتے ہوئے بھی متزلزل نہ ہو، آگ کے ڈھیر پر گرتے ہوئے اس میں شراب اور دراڑ نہ پڑے، وہ یقین جو خود انسان کے اندر مستی پیدا کر دے اور اندر میں اتر جائے. یہ یقین اقم الصلاۃ لذکری، وہ نماز جو اللہ کی یاد میں ڈوب کر پڑھی جائے. اور پھر نبوت والا علم، رب اشرح لی صدری، سینہ علم نبوت سے منور ہو. تفصیلی علم ضروری نہیں ہے، وہ تو علماء کے لیے ضروری ہے. تفصیلی علم کے علماء کے لیے ضروری، عوام کے لیے تفصیلی علم ضروری نہیں. جو کر رہے ہیں اس میں اللہ کیا چاہتا ہے
یہ انہیں پتا ہو. اس علم کے نور کے ساتھ سینہ روشن ہو اور اللہ پاک کی یاد کی حلاوت صرف زبان پر نہ ہو بلکہ جسم کے روئے میں اللہ کی یاد کی حلاوت اور محبت تلف ہو چکی ہو اور نبوت والے اخلاق کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. یہ وہ عامل صالحا کی شرح ہے. عامل صالحا کہ صرف اللہ کی طرف بلانا کام نہیں ہے, کام قبول بھی تو ہو. کام قبول بھی تو ہو. عمارت بنانا اگر خالی عمارت ہی بنانی ہوتی تو ابھی تک ہم چھپر کھڑا کر کے اپنا کام شروع کر دیتے. نہیں, ایسی عمارت جو پائیدار ہو اور اس کو تو یوں ہی آہستہ آہستہ بنانا پڑے گا. یہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہ جب یہ اس کے نیچے اجتماع ہوا تھا, جہاں بیٹھے اس کے نیچے اجتماع ہوا, اس کی جو اصل سطح زمین ہے اس پہ اجتماع ہوا اور یہاں تک تو ساری بھرائی ہوئی پڑی. کتنے فٹ اس کی کتنے لاکھوں روپے کی طرف مٹی ڈل گئی. کیا ہوا؟ ایک پائیدار چیز بنانی ہے تو اس کے لیے بنیادیں کھودنی پڑتی. تو ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے صرف اس میں نقل و حرکت نہیں, صرف گھر چھوڑنا نہیں, صرف جذبات کی قربانی نہیں, بلکہ ان صفات کے ساتھ کلمے والا یقین, اللہ کے یاد میں ڈوب کر پڑھے جانے والی نمازیں اور اللہ کے علم کی روشنی, اللہ کے ذکر کی مٹھاس اور اچھے اخلاق. اچھے اخلاق تبلیغ سے دگنے پیدا کرنے پڑیں گے تب جا کر تبلیغ قبول ہوگی. اچھے اخلاق تبلیغ سے دگنے ہوں گے تو تب جا کر لوگ ہماری بات کو قبول کریں گے اور لوگوں میں ہماری بات پھیلے گی. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. یوں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اپنے نبی سے کہ معاف کرنے کو ایسے پکڑ لو. اور پکڑنا مادی چیزوں کو پکڑا جاتا ہے, خود پکڑنا مادی چیزوں کے لیے پکڑنا ہوتا ہے, معنوی اور لطیف چیزوں کے لیے پکڑنے کا لفظ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا خود پکڑو. توبہ کو معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دی, سرکار کو ایسے پکڑ لو, خود پکڑ لو. کسی حال میں بھی معاف کرنا تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جو تم پر زیادتی کی حد کر دے, زیادتی کی حد کو کہتے ہیں جہالت. یہ جاہل سے مراد اعرض, اعراض کرو جاہلوں سے. جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے, جاہل سے مراد جو تم پر زیادتی کی حد کر دے اس سے ساتھ کیا کرو, اعراض کرو. قطع تعلق نہیں کہا تو اس سے قطع تعلق کر لو. اعراض, اعراض کیسے کہتے ہیں؟ اتنے منہ کو عارض کہتے ہیں, یہ عارض ہے, اور اس کو عارض کہتے ہیں, ان گالوں کو عارضین کہتے ہیں. تو ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے ریاض ہے, اب میرا منہ ہے نا ادھر, اس کو کہتے ہیں اعراض. اس سے منہ آدھا ادھر پھیر لیا. یوں کرنے کا حکم نہیں کہ جو تم پر زیادتی کی حد کرے اس سے پیٹ پھیر لو, یہ نہیں کہا. اس سے اعراض, قطع تعلق اس سے بھی کرنے کی اجازت نہیں. جواب دینے کا بھی حکم نہیں کہ جواب بھی نہ دو, قطع تعلق بھی نہ کرو. ہاں چونکہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو اتنا کر لو, منہ ادھر پھیر لو, بس منہ ادھر پھیر لو, قطع تعلق نہ ہو. اعرض عن الجاہلین. اچھا, اور اگر آخر انسان ہے, چائے بھی پیتا ہے, روٹی بھی کھاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر بھی گرمی آ ہی جاتی ہے. تو اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ طبیعت بکھر جائے اور بند ٹوٹ جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا. فاستعذ باللہ, فوراً اللہ سے مانگنا, اے اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما, میری لگام میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہی. فوراً جب آدمی ضبط کرتا ہے تو یہاں یہ سینہ یوں لگتا ہے جیسے پھٹ جائے گا. ضبط کرنا عمل نظر نہیں آتا, لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی آج مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے. گھر میں بڑی ضرورت, مسجد میں بڑی ضرورت ہے, محلے میں, بازار میں. چپڑا تیسرے کا بادشاہ تھا, صرف تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے, یہ زندگی کے ہر شعبے میں ضبط کر.
یہ محنت اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی. جب اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی تو پھر یہ نبیوں کی شان سے قیامت کے دن اٹھائی جائے. اب دعوت اللہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ نے بنایا نہیں. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے گھر چھوڑنا، اس سے اور پھر لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا، اس سے خوبصورت، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ. ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ کیا خیال ہے اگر میں اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کروں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے سے پوچھا تیرا مال ہے کتنا؟ اس نے کہا میرے پاس 6000 ہے. 6000 درہم 1423 سال پیچھے لوٹ جائیں تو 6000 درہم آج کے 6 کروڑ کے برابر. آپ نے ارشاد فرمایا تو اگر سارے بھی خرچ کر دے تو جو آدمی اللہ کی راہ میں سویا ہوا ہے اس کو جو اجر مل رہا ہے تو وہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. سویا ہوا کیا کرتا ہے؟ سویا ہوا تو کچھ بھی نہیں کرتا. سویا ہوا بعض تو اللہ کے فضل سے ایسے خراٹے مارتے ہیں کہ سب کو تہجد کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. خود سو رہے ہوتے ہیں اور ان کو تہجد پڑھوا رہے ہوتے ہیں. یہ جو سویا ہوا ہے اللہ کی راہ میں جو اللہ کسی کے سونے پر دے رہا ہے، نیند پر، ساری دنیا آدمی سونے چاندی بن جائے اور خرچ کر دے تو اس کی نیند کو بھی حاصل نہیں کرتا. صرف 6000 کی بات نہیں. اگر وہ کہتا نا یا رسول اللہ میرے پاس 6 ارب دینار ہیں، اگر وہ تو یوں کہتا میرے پاس 6 ارب ہیں تو آپ اس وقت بھی یہی فرماتے جو وہ جو فرمایا کہ تو اس کی نیند کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، نیند کے اجر کو بھی نہیں حاصل کر سکتا. ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 30 غلام آزاد کیے اپنے باپ میں بیٹھ. ایک آدمی سے حیران ہو کے دیکھنے لگا 30 غلام. تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اس کے چہرے پر حیرت ہے تو کہنے لگا میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں، اس سے بھی بڑا عمل بتاؤں؟ کہنے لگا جی بتائیے. تو آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی راہ میں جا رہا ہو اور اس کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہو، گھوڑے پر سوار ہے، خچر پر، گدھے پر، اونٹ پر، تو اس کو چلتے چلتے اونگ آ گئی. اونگ جو آئی تو ایسے لاٹھی گر گئی تو اس کے گرنے پر وہ ایسے ہوا ایسے ہوا. اب دیکھا نا میرے طرف یوں ہوا. تو یہ جو اس کا یوں ہونا ہے چیز کے گرنے پر یہ جسم کا رد عمل ہے، جسم کا رد عمل ہے. تو وہ کوڑے کے گرنے پر اس کا یوں چونک جانا اللہ کی راہ میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے. یہ کوئی عمل ہے؟ یہ تو رد عمل ہے. چلو سونا تو کوئی عمل ہے، یہ تو جسم کا غیر اختیاری ایک فعل ہے. یہ بھی اللہ کے دربار میں اللہ کی راہ کی نسبت کی وجہ سے اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندے ارشاد فرما رہے ہیں کہ 30 غلام آزاد کرنے سے وہ بڑا عمل ہے. تو میرے بھائیو ہماری تو لاٹری نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں سے پیدا فرما دیا اور ہمیں یہ عظیم الشان، یہ مبارک اللہ تعالیٰ نے کام عطا فرمایا. اور اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں ذہنی طور پہ تیار کیا ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے نبیوں کے قصے سناتا ہے، بار 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 سناتا ہے. اور یہ علم نفسیات ہے. علم نفسیات کا ایک مضمون ہے کہ اگر کسی کو تیار کرنا ہو کسی چیز پر تو مثبت انداز سے اس کو بار بار کہا جائے، بار بار کہا جائے. تو کیوں نہیں کرتا؟ نفی کے انداز میں کبھی نہ کہا جائے. یہ میں بڑا یعنی مولانا جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ قربان جائیں تو نہ شخص چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کہاں سے یہ حکمتیں سیکھی اللہ کی طرف سے الہام کرتا. تو علم نفسیات کا یہ ایک اصول ہے. کسی نے کوئی کمی دیکھو تو اسے یہ نہ کہو کہ تو یہ کر رہا ہے، کوئی کام کروانا ہے تو یوں نہ کہو تو یہ کیوں نہیں کرتا. اسے مثبت انداز میں کہو اور ایک دفعہ نہ کہو، بار بار کہو، بار بار کہو، بار بار کہو، تیار ہو جائے گا. کیونکہ انسان کا جو شعور ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور لا شعور بہت زیادہ ہے. جیسے بہت بڑا پہاڑ ہو، اس کی چوٹی دھوپ کی تپش سے ننگی ہو جائے، نیچے سارا پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا ہو. یہ جیسے
بہت بڑا پہاڑ ہو جو سمندر کے اندر چھپا ہوا اور اس کی چوٹی تھوڑی سی اوپر سے نظر آ رہی ہو، انسان کے شعور اور لاشعور میں کتنا ہی فاصلہ ہے. لاشعور بہت زیادہ ہے، شعور بہت تھوڑا ہے. اور لاشعور 12 برس کی عمر میں جا کے بند ہو جاتا ہے، 12 برس کی عمر پر جا کر وہ بند ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی کبھی کھلتا ہے، کبھی کبھی کھلتا ہے، کبھی کبھی کھلتا رہتا ہے، بند ہوتا ہے، کھلتا رہتا ہے، بند ہوتا ہے. جب وہ کھلے اس وقت جو بات آدمی سن رہا ہو وہ سیدھی اندر میں جاتی ہے اور اندر کی دنیا میں ہلچل پیدا کر کے اس کو عمل پر کھڑا کر دیتی ہے. وہ عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس کی دنیا میں انقلاب. وہ کیا کہتے بس مجھے تو ایک ہی جملہ لگ گیا، سارے بیان میں ایک ہی جملہ لگ گیا. بیان سارا ہی لگا ہے. وہ جملہ اس وقت لگا جب اس کا لاشعور کھل چکا تھا اور ادھر وہ جملہ جا کر ٹکرایا، سیدھا اندر چلا گیا، لاشعور بند ہو گیا. وہ یوں سمجھا گیا مجھے صرف ایک ہی جملے نے اثر کیا ہے. اثر ساری بات کا ہوتا ہے لیکن لاشعور تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے، کھلتا پھر بند ہو جاتا ہے. تو جب ہم ایک چیز کو بار بار اس کو سنا رہتے ہیں نا، کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا لاشعور کھل چکا ہوتا ہے، ہماری بات اس کے اندر اتر جاتی ہے اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک علم نفسیات کا قانون ہے. تبلیغ میں مولانا صاحب نے نفسیات کو پڑھے بغیر نبیوں کی نفسیات بار اللہ اپنے بندے کو جانتا ہے. اس نے جو قرآن میں نبیوں کے قصے دوہرائے اس طرح دوہرائے الف لام سے لے کر والناس تک، انبیاء ہی انبیاء. یونس علیہ السلام کے نام پہ سورت، نوح علیہ السلام کے نام پہ سورت، یوسف علیہ السلام کے نام کی سورت، ابراہیم علیہ السلام کے نام کی سورت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سورت، انبیاء کے نام پر سورت، نبیوں کے نام پر سورتیں اور نبیوں کے قصے مسلسل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک سورت میں 31 دفعہ اللہ نے دوہرایا، 31 دفعہ ایک سورت. اب ذرا اندازہ رکھیں، غواصا ولمن خاف مقام ربه جنتان، چھوٹا سا جملہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آگے ایک لفظ غواصا افنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک لفظ مدهامتان من دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر مدهامتان، پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ تکرار ہے کہ جب لاشعور کے دروازے کھلے تو یہ ہماری بات اس کے اندر اتر جائے. اس تکرار نے تو دیہاتیوں کو بھی قربانی پر کھڑا کر دیا، شہریوں کو بھی، پڑھے لکھوں کو بھی، ان پڑھوں کو بھی. اگر یہ علمی طرز کی باتیں ہوتی تو صرف پڑھے لکھے تھوڑے بہت تبلیغ میں لگے ہوتے، وہ بھی خالی کاغذی کارروائی کرنے والے ہوتے، قربانی دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا. تو قرآن کا طرز ہے وہ نبیوں کے واقعات لا رہا ہے اور ہر دفعہ پوری طاقت کے ساتھ لاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 136 پاروں میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا اور 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. 14ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا 5واں اور 14واں، یہ 2 پارے ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا. 136 دفعہ نام آیا ہے، 28 پاروں میں تذکرہ آیا ہے. 5ویں اور 14ویں میں نام موجود نہیں. 4تھے سپارے میں تورات کا لفظ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لفظ نہیں آتا. لیکن تورات اور موسیٰ علیہ السلام لازم منظوم ہے، تورات سے موسیٰ علیہ السلام خود بخود سمجھے جاتے ہیں. 5ویں اور 4تھے سپارے میں رسولوں کا تذکرہ ضرور آیا ہے، تو رسولوں کے عمومی تذکرے میں موسیٰ علیہ السلام کا خصوص بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سارے قرآن میں ذکر کیا ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں بنتی، اشارتاً بھی صراحتاً بھی. اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح بات سناتا ہے جیسے ابھی سنا رہا ہوں. مثلا 136ویں دفعہ بات ہونے لگی ہے. 136 تو بہت زیادہ ہے. ایک ہی بات اگر مجمع کو تیسری دفعہ سنانی ہو تو خطیب کی زبان بھی بند ہوتی ہے اور بولنے والی بھی کہتے ہیں کوئی گل رٹی جانا ہے، کوئی سنا نہ بولنے والے کی بات میں جان رہ جاتی ہے. وہ بھی کہتا ہے سنائی ہوئی ہے تو اس کی زبان ہی نہیں چلتی. کیسے کوئی تو سنائیے، تقریر سنا میری پہلے بھی سنی ہوگا، میں کیسے ان کو سناؤں. اللہ کا کیا انداز ہے. الف لام سے جو موسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے، پہلا قصہ ہی بنی اسرائیل کا اللہ نے الف لام نے پہلا قصہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا سنایا، بنی اسرائیل کا سنایا. اور پھر آخر میں جا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو یوں هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. جب کسی کو کوئی اچانک خبر سنانی ہو، بڑی خبر سنانی ہو اور یہ یقینوں کو اس کو خبر نہیں ہے تو ہم
آپ کو پتا چلا یہ ہمارا فرض ہوتا ہے، ایک دم خبر نہیں سناتے، آپ کو پتا چلا کیا بھائی، آپ کو پتا چلا یہ ہے نا ہمارا محاورہ، ہم ایک دم خبر نہیں سناتے بلکہ پہلے یہ استفہام اٹھاتے ہیں، کچھ پتا چلا آپ کو، یہ ہو گیا۔ هل اتاک، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، 136ویں دفعہ اللہ اس قصے کو لا رہا ہے، اس طاقت سے لا رہا ہے، اس انداز سے لا رہا ہے جس سے آج پہلی دفعہ ہمیں سنا رہا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے تمہیں موسیٰ کی کہانی معلوم ہے؟ ہاں، اس وقت جب ہم نے الف لام کا سپارہ شروع کیا تھا تو اب 136ویں دفعہ ختم ہو رہی ہے، اور اللہ کا انداز بیان یہ ہے تمہیں موسیٰ کی کہانی معلوم ہے؟ یا اللہ 136 دفعہ سونے بیٹھے ہم لوگوں کیا ہے، تمہیں خبر ہے؟ هل اتاک، تمہیں پتا چلا کیا؟ حدیث موسیٰ، موسیٰ کی خبر۔ کیا یاد اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے وادی طویٰ میں پکارا تھا، اس وقت کی کہانی تمہیں نہیں پتا؟ لوگ اسے سنو، میں سناتا ہوں۔ هل اتاک حدیث، هل اتاک حدیث الغاشیہ، قرآن میں اللہ نے قیامت کو بار 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 سنا 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 سنا۔ ابھی پیچھے گزرا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ اور فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پیچھے بھی گزرا، اور اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یہ ساری آیات چل رہی ہیں، اور اللہ کہتا ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ، تمہیں خبر ہے وہ دن جو چھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں خبر ہے موسیٰ کی کہانی کی، پھر ساری کہانی اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے سنا۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ امت نبیوں والا کام شروع کر دیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تو مجھے بار بار سناتے، بار بار انہیں ڈاکٹر بننا ہے، تو 5ویں جماعت سے یہ سبق مجھے پڑھانا شروع، میٹرک تک چلتے 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 یہ ذہن بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد ہی ڈاکٹر بننا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 کیا کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب کی امت، تم تو آئے اسی کام کے لیے، تمہارا تو کام ہی ہے، یہ دیکھو آدم کی کہانی، یہ دیکھو موسیٰ، یہ دیکھو ابراہیم، یہ دیکھو یونس، یہ دیکھو ہارون، یہ دیکھو یحییٰ، یہ دیکھو زکریا، یہ دیکھو عیسیٰ، یہ دیکھو ایوب، یہ دیکھو یوشع، اور یہ دیکھو یعقوب، یہ دیکھو یوسف، یہ دیکھو ابراہیم، یہ دیکھو اسحاق، یہ دیکھو اسماعیل علیہ الصلوات والتسلیمات، یہ دیکھو شعیب، یہ دیکھو لوط، یہ دیکھو صالح، یہ دیکھو ہود علیہ السلام، دیکھو دیکھو یہ کیسے میرا کام کر رہے تھے، تمہیں بھی ایسا ہی کام کرنا ہے۔ بھائیو ساری دنیا کے باطل پر بڑی ضرب کاری ہے دعوت اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کی راہوں کے کھلنے کا راستہ ہے تبلیغ، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جتنے دین کے کام ہیں، دین کے کام، دین کا کام تو بہت بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات نہیں، راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی اتنا اونچا کام ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جتنے دین کے کام ہیں صرف طلب والوں کے لیے، بے طلبوں کے لیے تبلیغ کے سوا کوئی کام جو آدمی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ابھی ہم گئے نا بنگلہ دیش سے، میں کل رات ہی پہنچا ہوں، تو وہ ہمیں ملے ایک ساتھی، وہاں کے بڑے آدمی ہیں، اردو اسپیکنگ فیملی، بہت بڑا خاندان ہمارا ایسا ہے، تو ہم نے وہ خود سنا رہے، ان کا بیٹا بھی بیٹھا، 1991 میں میرا چیلا لگا تھا، ایک بہت بڑا خاندان ہے جو وہاں رہتا ہے، تبلیغ سے محبت، بڑی خدمت ان جیسی میں نے دیکھی نہیں آج تک، وقت نہیں دیتے۔ تو 1991 میں ہماری جماعت یہ جو ذمہ داروں والی، ان میں ہم نے 1 مہینہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، پہلی دفعہ وہ خاندان حرکت میں آیا اور 3 چلے کی جماعت نکلی، پھر چلے کی جماعت نکلی، 100 آدمیوں نے ہمارے ساتھ وقت لگایا، اب تو ماشاءاللہ کافی ان میں کام آگے بڑھ گیا۔ تو ہمیں پرانی بات یاد دلا رہے کہ آپ، ہم نے 2 آدمی بھیجے ان میں ملاقات کے لیے، تو وہ اندر تھے، کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے سے کہا، ان سے کہو کہ وہ کوئی نہیں،
تو وہ بچہ بھی ساتھ بیٹھ رہا ماشاء اللہ وہ بڑا ہو گیا تھا داڑھی سی بھی، تو اس نے آ کر کہا کہ وہ کوئی نہیں. تو بھائی ثناء اللہ تھا ہمارے ساتھ، آپ لوگ کا کوئی ہمیں انتظار کر لیتے ہیں. اندر جا کر کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر لیتے ہیں. کون سے ہو؟ وہ شام تک نہیں آئیں گے، ان کو پڑھاؤ. اس نے پھر باہر اگر گاڑی ہو تو شام تک نہیں آئیں گے، تو کوئی بات نہیں ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کر لیں گے. بیٹھ گئے دھرنا دیں، وہ تو بیٹھ گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم شام تک یہی بیٹھے ہم ذکر کر لیں گے. اب وہ سارا خاندان ماشاءاللہ تبلیغ میں لگا. ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا، تب اس کا کیا کیا جائے؟ تبلیغ یہ ایسا مقدس کام ہے، جو نہیں سننا چاہتے ان کو بھی سنانے کے لیے دھکے کھا. اور کوئی راستہ ڈھونڈو، کوئی راستہ ڈھونڈو، ان کو کیسے تعریف کیا جائے، ان کو کیسے سنایا جائے. اور دنیا میں بے طلب زیادہ ہے، طلب والے ہیں ہی کوئی برائے نا. تو بھائی اپنے خوش بختی پر ہم فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا تو نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دیا اور ہمیں ایسا عالی شان منصب عطا فرمایا کہ ہم اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں. اس کا صلہ اللہ سے لیں ان صفات کے ساتھ، اور پھر ان کی ٹکر کا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا. اگر ان صفات قبولیت کے ساتھ ایمان یقین کی بلندیاں، نمازوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت میں گم ہو کر سجدے اور علم کی روشنی، ذکر کی گرمی، اچھے اخلاق، اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ عامل صالحان ہے. اس کے بغیر کوئی کام نہیں. اس کے بغیر نہ کوئی تبلیغ ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی خانقاہ ہے. سب دنیا داری بن جائے. ہماری خیر تبلیغ سے اونچا منصب کوئی، اس سے بڑی آواز کوئی، اس سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، اور اللہ کو اس سے زیادہ اچھی کوئی بات نہیں لگتی. عجیب آدمی سے مولانا لیا جمیع جی محراب رحمۃ اللہ نے سنایا، ان کا آخری سفر تھا یہاں، ہم جا رہے تھے کراچی، تو میں ان کے ڈبے میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کچھ سنائے مولانا کی باتیں سنائیں. تو وہ کافی دیر بات فرماتے رہے. پھر کہنے کے مولانا لیا صاحب نے مجھے کلکتہ بھیجا تھا پیدل جماعت سے، دلی سے کلکتہ. تو ہم پہنچے تو وہاں سے آئے تو ہم نے کارگزاری سنائی تو مولانا کو بڑا انتظار تھا. میں نے کارگزاری سنائی تو بڑے خوش، واہ 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 کر رہے، واہ 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 کر رہے. بیچ میں نے کہہ دیا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ نظام الدین آؤ، وہاں آ کر مولانا لیاقت صاحب کی زیارت کرو، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کرو، تمہیں ان سے بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فیض ہوگا. تو ان کے چہرے کا رام غصے سے کہنے لگے تم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی دعوت دی تو کیوں؟ الیاس کون ہوتا ہے؟ میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ اللہ سے متاثر کرو، تم مجھ سے متاثر کرنے لگے. نفس انسان کوئی میرے جیسا ہوتا تو کہتا بہت اچھا کیا، میں ان کو فوج پہنچاؤں گا، انہیں رپورٹ آئیں گے، انہیں بہت فائدہ پہنچے. ہم تو خوش ہوتے ہیں چلو کوئی ہمارے مرید ہی بڑھ جائیں گے. اللہ کیا انسان تھا، غصے سے چورا بدل. تو تم نے مخلوق کی دعوت دی تو کیوں دی؟ الیاس کون ہوتا ہے؟ الیاس کیا ہوتا ہے؟ خالق کی طرف بلاؤ، مخلوق کی طرف. میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، پھر میں نہیں ہوں گا تو کام کون ہے؟ اللہ عجیب انسان تھا. میرے بھائیو، ان صفات کے ساتھ ساری دنیا میں کرنا یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری زندگی کا موضوع ہے. اسی لیے ہم آئے ہیں، اسی کو کرتے کرتے مر جائیں تو یہ جہان بھی بن جائے گا، وہ بھی بن جائے گا. اس لیے اس میں آج تک جو کوتاہی ہوئی بھائی اس پر کرو پچھلی پر توبہ، اور آئندہ کے لیے نئی زندگی کے کرو فیصلے. ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کی بات پہنچے. بنگلہ دیش کا جو اجتماع ہوتا ہے وہاں سے جو ان کا ڈھاکہ ایئرپورٹ ہے وہ 8 کلومیٹر 7 کلومیٹر
راؤنڈ اباؤٹ ہے جہاں سے مطلب یوں ایئرپورٹ سے سڑک آتی ہے مین روڈ گول چکر سے پھر یوں جاتے ہیں تو وہاں تک مجمع دعا کے لیے 7 کلومیٹر تک مجمع دعا کے لیے بیٹھا. انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے لیکن آخر تک اتنے 7 کلومیٹر تک کون انتظام کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے عجیب تماشا ہوتا ہے دعا کا. آگے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے وہ پیچھے سے بیٹھے چپ کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اگلے بیٹھے ہیں جہاں تک آواز جا رہی ویسے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوتے. اور جب وہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں یہ بھی اٹھ کے اپنا ہاتھ پھیرتے 7 کلومیٹر تک مجمع بیٹھا ہوتا ہے دعا کے. پروان ساکرائل مرکز میں نے پرانا مرکز ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو توڑا نہیں. وہ جتنے ہمارے یہ 2 ستون ہیں یہ 2 ستون کا درمیانی فاصلہ کتنی اس کی لمبائی ہے اتنی ہی اس کی چوڑائی بلکہ یہ جو لمبائی چوڑائی ہے نا ہمارے 4 ستونوں کی یہ اس سے کچھ کم کاکرائل پورے بنگلہ دیش کا مرکز اتنی سی مسجد اس سے کچھ کم وہ اب بھی انہوں نے نشانی کے طور پر رکھی ہوئی ہے. یہاں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی اور اس وقت یہ حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. مطلب میں خود تو وہاں نہیں گیا لیکن جو آدمی وہاں پھنس گئے نا پچھلے سال کی بات ہے میں جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ملے میرے چھوٹے بھائی کے پروفیسر ہیں ہم دونوں کٹھے کام کرتے ہیں. وہ وہاں کوئی میٹنگ تھی دل کے امراض کی اس میں آئے ہوئے کہنے گئے دعا والے دن میں یہاں سے نکلوں تو ہماری ویگن یہاں پھنس گئی کہ راؤنڈ اباؤٹ پر ٹریفک بلاک تھی اور گاڑیاں بھی کھڑی لوگ بھی کھڑے اور لوگ موٹروں میں ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے ان کا وہ ادھر ٹونگی میں دعا ہو رہی ہے اس کے لیے سارے بیٹھے تو ہمارے ڈرائیور نے بھی وین روک لی اور ہم بھی ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے ہم بھی لگے رہے. یہ تو پچھلے سال کی بات ہے 7 کلومیٹر تک کوئی گنجائش نہیں. اور یہ مجھے ڈاکٹر شہریار صاحب سے پتا چلا تصدیق ہوئی. ویسے بتاتے تھے ہمارے بنگلہ دیش والے ساتھ کہ وہاں تک کوئی راستہ نہیں ہوتا لیکن وہ چشمدید گواہ مجھے ملا ڈاکٹر شہریار صاحب پچھلے سال اس سال اس سے بھی گاڑی آ گئی. اور دریا کے پرے دریا کے کنارے اجتماع ہوتا ہے تو دریا کے پرے سڑک ہے تو ادھر جہاں تک نظر جاتی ہے خلقت بیٹھی ہوتی ہے ادھر کوئی آواز نہیں جاتی. ادھر دور سے دیکھتے ہیں کہ مجمع بیٹھا ہے دعا مانگ رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو پھر وہاں چھوڑتا چلتا. تو وہ تو ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں نا ہمارے 2 پنجابی ہمارا ایک پنجابی 2 بنگالی بن جاتا اور ایک پٹھان 3 بنگالی بن جاتا اور چھوٹے چھوٹی جگہ میں زیادہ آ جاتا. تو بھائی اللہ نے ایک ہوا چلا دی ہے ہوا چل رہی ہے. اپنی پچھلی زندگی پر کرو توبہ. لوگوں کو بھاگنے دو دنیا کی دوڑ لگانے دو اپنی دوڑ گرانے بدل لو اپنا ٹریک بدلو اپنا اسٹیڈیم بدلو بھاگنے دو دنیا والوں کو دنیا کے پیچھے. ہم اللہ کے دین کی دوڑ لگائیں. اس دوڑ میں جو پیچھے رہ گیا وہ بھی آگے نکل گیا جو آگے نکل گیا تو پہلے آگے. اس میں ہار ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی بولو ساری دنیا میں جانا ہے کون بھائی ہمت کرتا ہے. مورخہ 19 دسمبر سن 2002 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام شب جمعہ فیصل آباد اسماعیل مسجد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا انسان کی حقیقت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نجد تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370 813